بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھولوں کی مہک سے مہکتا ہوا کمرہ عروسی خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ ہر طرف سرخی، روشنی، خوشبو اور جشن کی گواہی دے رہی تھی، مگر کمرے کے کونے میں بیٹھی نئی نویلی دلہن مدیحہ کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ سفید اور سنہری کام والے عروسی لباس میں جیسے ایک حسین تصویر بنی بیٹھی تھی، مگر اس تصویر میں خوشی کا رنگ کہیں دور چھپ گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور کمرے میں ریحان کی چھوٹی بہن داخل ہوئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر گھبراہٹ۔ بھابھی، امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بھائی انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ مدیحہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی جھلک آئی، پھر وہ آہستہ سے بولی، کیا ہوا انہیں؟ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ بات بھی نہیں کر پا رہی۔ بھائی جلدی میں تھے، بابا کے ساتھ اسپتال چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ مدیحہ کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اب وہ پھولوں کی مہک اسے بوجھ لگنے لگی، لباس کی بھاری جھالر دل پر گرا محسوس ہونے لگی۔ شادی کی رات کا جو خواب اس نے برسوں سے سجایا وہ یوں تنہائی میں گزرے گا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ مدیحہ نے فون اٹھایا اور اپنی ماں کو کال ملائی۔ امی، آپ کو پتا ہے ابھی تو میری شادی کی رات اور ریحان اپنی ماں کو لے کر اسپتال چلا۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کی آواز آئی، کٹی کٹی مگر زہر میں ڈوبی ہوئی۔ دیکھا، یہی ہوتا ہے جب لڑکا ماں کا غلام ہوتا ہے۔ مدیحہ، تمہیں ابھی سے سیکھنا ہوگا، ورنہ پوری زندگی اسی ماں کے سائے تلے دب کر گزرے گی۔ مگر امی، اگر واقعی ان کی طبیعت خراب تھی تو… ارے بے وقوف لڑکی، یہی تو وہ چالاک عورتیں کرتی ہیں، سہاگ رات خراب کر دو، لڑکی کی عزت کا آغاز ہی توڑ کر رکھ دو تاکہ ساری زندگی وہ سر نہ اٹھا سکے۔ تمہیں اپنی جگہ بنانی ہے تو انہیں نیچا دکھانا ہوگا۔ مدیحہ خاموش ہو گئی۔ دل تو چاہا کہ کہہ دی، امی شاید واقعی ان کی طبیعت خراب، مگر ماں کی باتوں کا زہر رفتہ رفتہ دل میں اترنے لگا۔ وہ ساس کو بس ایک بیمار عورت نہیں، ایک چالاک دشمن سمجھنے لگی، ایک ایسا دشمن جو اس کی محبت، اس کی زندگی اور اس کے خوابوں کو نکلنے کے در پہ ہے۔ رات ڈھلتی گئی۔ مدیحہ تنہا بستر پر لیٹی رہی، کبھی آنکھیں بند کر کے ریحان کے تصور میں کھو جاتی، کبھی ماں کے الفاظ گونجنے لگتے۔ صبح ہونے کو تھی جب ریحان واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور فکر کے آثار نمایاں تھے۔ امی اب کیسی ہیں؟ مدیحہ نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ اب بہتر ہے، مگر ڈاکٹر نے سخت آرام کا کہا ہے، انہیں کچھ دن کے لیے بالکل تناؤ سے دور رکھنا ہوگا۔ مدیحہ نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر دل میں ایک چنگاری سلگ۔ اسے محسوس ہوا کہ ریحان کی توجہ کا مرکز، اس کی فکر، اس کا وقت سب ماں کے لیے مخصوص ہے، اور وہ بس ایک خوبصورت تکمیل ہے جو صرف نام کی بیوی ہے۔ اسی دوپہر مدیحہ کی ماں سے ملنے آئی۔ ان کے لہجے میں ہمدردی کم، غصہ زیادہ تھا۔ میری بیٹی کو سہاگرات بھی نصیب نہ ہوئی، اور وجہ وہی ساس۔ دیکھ مدیحہ، یہ ابھی ابتدا ہے، تمہیں اس گھر میں اپنی پہچان بنانی ہے، تم جذباتی ڈراموں سے بچنا ہوگا۔ مدیحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش عزم ابھر آیا۔ محبت کی جگہ اب ضد نے لے لی تھی، اور یہی ضد آنے والے دنوں کو ایک طوفان میں بدلنے والی۔ رات کو جب ریحان کمرے میں آیا، مدیحہ نے بے نیازی سے کروٹ بدل لی۔ ریحان نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لیے تو سب سے اہم صرف آپ کی ماں ہے۔ مدیحہ کا لہجہ تلخ تھا۔ ایسی بات کیوں کر رہی ہو مدیحہ؟ امی واقعی بیمار، میں کیا کرتا؟ جی ظاہر ہے، اگر میں بیمار ہو جاتی تو بھی شاید آپ انہیں ہی اسپتال لے جاتے۔ ریحان نے ٹھنڈی سانس لی اور چپ ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ بس شادی کے ابتدائی دنوں کا دباؤ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جو بیج آج دلوں میں بویا جا رہا ہے وہ کل زہر اگلے گا۔ پہلی رات گزر گئی، لیکن اس رات کی خاموشی میں بدگمانی کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی۔ صبح کا سورج کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر داخل ہو رہا تھا، مگر مدیحہ کی آنکھوں میں روشنی نہیں، صرف شکایتیں تھیں۔ ریحان اب بھی غزالہ بیگم کی دوائیاں اور ناشتہ لینے کے چکر میں مصروف تھا، اور مدیحہ سجے سنورے بستر پر تنہا لیٹی ہوئی تھی۔ کل رات کی تلخی آج صبح ایک پھانس بن چکی تھی جو ہر بات میں چبھنے لگی تھی۔ ریحان جب واپس آیا تو مدیحہ نے نظریں چرائیں۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ کے لیے چائے تیار ہے، امی کے لیے بھی ایک کپ رکھ لینا، ان کی شوگر کم ہے آج۔ ریحان نے نرمی سے کہا اور تولیہ لے کر باتھ روم کی طرف۔ مدیحہ نے لب بھینچ لیے، دل چاہا کہ کچھ بولے مگر خود کو روک گئی۔ مگر خاموشی کا مطلب سکون نہیں ہوتا، دل کی دیواروں پر جو الفاظ نہیں بولے جاتے وہ اور بھی گہرا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ریحان کمرے میں آئی۔ مدیحہ ابھی تیار ہوئی تھی، چہرے پر ہلکی سی امید کی چمک تھی۔ چلیے باہر چلتے ہیں، تھوڑا گھومتے ہیں، مجھے بھی ہوا بدلنے کی ضرورت ہے۔ ریحان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، مگر فوراً نظریں پھیر کر بولا، امی کو آج دوبارہ چیک اپ کے لیے لے جانا ہے، ڈاکٹر نے بلایا ہے، تم آرام کرو، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ مدیحہ کی چمکتی آنکھوں میں لمحے بھر میں دھند اتر آئی۔ ہم؟ مطلب آپ اور آپ کی امی؟ ہاں،
بابا تو دفتر گئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ امی تنہا جائیں، ان کی طبیعت کل رات بہت خراب۔ مدیحہ نے رخ پھیر لیا۔ ریحان نے شاید کچھ محسوس کیا مگر کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ دوپہر کے سائے لمبے ہو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مدیحہ کی ماں اور دو بہنیں ہاتھوں میں گفٹ بیگز، خوشبوئیں اور شوق باتوں کے ساتھ داخل ہوئیں۔ سب نے رسم و رواج کے مطابق نیا جوڑا پہنایا، چوڑیاں پہنائیں اور تصاویر بنائیں، مگر مدیحہ کے چہرے کی اداسی وہ نہ چھپا سکی۔ ریحان کہاں ہے؟ ماں نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، مدیحہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ماں نے ناک سکیڑا۔ لڑکا شادی کر کے بھی ماں کے ساتھ گھوم رہا ہے، حد ہے۔ تمہیں کچھ کرنا پڑے گا مدیحہ، تم بیوی ہو، کوئی ملازمہ نہیں کہ ہر وقت اس کی ماں کے پیچھے چھپتی رہو۔ مدیحہ خاموش رہی مگر اس کی بہنیں کہکا لگا کر بولی، باجی کہیں آپ کے شوہر ماں کے عاشق تو نہیں؟ مدیحہ ہنسنے کی کوشش میں زہر گھولتی رہی اور دل ہی دل میں وہ خیال مزید گہرا ہو گیا کہ اس گھر میں وہ ایک غیر ضروری پرزہ ہے۔ اس کی ماں نے قریب آ کر سرگوشی کی، کان کھول کر سن لی۔ جو ساس کو اوپر رکھے وہ بیوی کو ہمیشہ نیچے ہی رکھتا ہے۔ تمہیں وقت پر اپنی جگہ لینی، اگر آج نہیں تو کل وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ ریحان جب واپس آیا تو دروازے پر جوتوں کی قطار دیکھ کر چونکا۔ ماں کو سہارا دے کر اندر لائے۔ مدیحہ کی ماں نے محض رسمی سا سلام کیا اور پھر نظروں سے غزالہ بیگم کو اس طرح تولا جیسے کوئی پرکھ رہا ہو کہ یہ عورت آخر کتنی کمزور ہے۔ غزالہ بیگم نے شائستگی سے جواب دیا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ریحان نے آ کر سب کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی مگر ماں کے کمرے سے ہلکی سی کھانسی سنائی دی تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ امی کو دوائی دے دوں، پھر آتا ہوں۔ مدیحہ کی ماں نے طنزیہ ہنستے ہوئے بیٹی کے کان میں کہا، یہ مرد تمہارے قابو میں نہیں آئے گا جب تک اس کی ماں اس گھر میں ہے۔ رات کو مدیحہ نے ریحان سے بات چھیڑی، کب تک ہم یوں ہی رہیں گے؟ آپ کی ہر بات میں بس امی ہوتی ہیں۔ ریحان نے تھکے لہجے میں کہا، مدیحہ امی بیمار ہیں، ابھی تو انہیں زیادہ توجہ کی ضرورت، اور ویسے بھی تم نے تو دن بھر اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارا۔ جی لیکن وہ میری ماں ہے اور میں ان کی بیٹی، مگر آپ تو میرے شوہر ہیں، لیکن محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ریحان چپ رہا اور کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو صرف لفظوں کی کمی، اعتماد کی شکست کا اعلان تھی۔ مدیحہ کی آنکھوں میں اب صرف ایک عزم تھا، یہ ماں بیٹے کا رشتہ جو اسے نظر انداز کر رہا ہے اسے توڑ کر ہی دم لے۔ صبح کے دھندلکے میں جب پرندے چہچہانے لگے اور گھروں کے کچن سے ہلکی آنچ پر چائے کے بلبلاہٹ کی آوازیں آنے لگی، تب غزالہ بیگم کی آنکھ کھلی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر آہستہ سے اپنے پیروں کو زمین پر رکھا۔ سردی کی نمی زدہ ٹائلز جسم کے وجود میں کانٹے بن کر چپ۔ انہیں اپنی شوگر کا خیال تھا، ناشتہ وقت پر نہ ملتا تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے۔ انہوں نے ہلکی آواز میں مدیحہ کو آواز دی جو دوسرے کمرے میں، مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، آخرکار وہ خود اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھی، الماری میں سے بسکٹ کا ایک ڈبہ نکالا اور پانی کے گلاس سے 2 گولیاں نکل لی۔ دل ہی دل میں مدیحہ کے رویے پر ایک سرد آ بھری، پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ادھر مدیحہ کے کمرے میں نرگس، اس کی چھوٹی بہن، رات سے ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ دونوں بہنیں بے فکری سے خوشبوئیں لگا رہی، کپڑے چن رہی تھیں اور سوشل میڈیا پر نئی نئی ویڈیوز شیئر کر رہی۔ باجی آپ واقعی ساس کے لیے صبح صبح ناشتہ تیار کرتی ہیں؟ نرگس نے کہکا لگاتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھی جب دل کرے، ویسے بھی تو وہ خود ہی کر لیتی ہیں۔ مدیحہ نے غرور سے گردن اکڑی۔ تو کیا ہوا اگر وہ شوگر کی مریضہ ہیں؟ آپ کوئی نرس ہیں؟ نرگس کے لہجے میں زہر چھپا۔ ریحان نچلی منزل سے اوپر آیا تو دروازے سے اپنی ماں کو سہارا دیتے دیکھا، دل گھبرا گیا۔ امی آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ کیا کرتی بیٹا، تمہاری بیوی مصروف تھی، میں نے بسکٹ سے گزارا کر لیا۔ ریحان نے مدیحہ کو غصے سے دیکھا مگر وہ نرگس کے ساتھ ایسے مشغول تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ جمی رہی لیکن اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ دوپہر کو جب محلے کی خواتین جمع ہوئیں تو مدیحہ نے چائے بس ایسے انداز میں پیش کی جیسے احسان کر رہی ہو۔ باتوں باتوں میں ایک خاتون بولی، مدیحہ بیٹا شادی کو سال ہونے کو آیا، کوئی خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ مدیحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کسی نے کہا ماشاءاللہ خوبصورت ہو، بس اللہ تمہیں اولاد کی نعمت دے۔ ایک اور بڑھیا نے دھیرے سے کہا، پچھلے ہفتے تو غزالہ نے کہا تھا کہ بہو کی ہاں امید ہے، سنا ہے وہ بھی جھوٹی نکلی۔ مدیحہ نے چائے کا کپ رکھ دیا اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نرگس نے اس کے پیچھے آ کر دروازہ بند کیا۔ باجی یہ عورتیں تو سولی پر چڑھا دی۔ مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ روئی نہیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، سب میرے خلاف ہیں۔ اسی وقت غزالہ بیگم اندر آئی۔ مدیحہ نے فوراً دوپٹہ درست کیا اور سر جھکا لیا۔ بیٹا وہ عورتیں جاہل ہیں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لو، اللہ سب کو وقت پر دیتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ غزالہ بیگم کا لہجہ نرم تھا لیکن مدیحہ کو لگا جیسے وہ ہمدردی کے پردے میں زخم دے رہی ہوں۔ شکریہ، مگر کچھ باتیں انسان کے دل میں چھپ جاتی ہیں اور جب ہر بات پر سوال اٹھے تو برداشت مشکل ہو جاتا ہے۔ غزالہ بیگم پل بھر کو خاموش ہوئی، پھر کہا، بیٹا میں تمہاری ساس ہوں، دشمن نہیں، اگر تمہیں کوئی بات ہو تو مجھ سے بانٹ سکتی ہو۔ مدیحہ نے آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ غزالہ بیگم کا دل بیٹھ گیا۔
وہ جانتی تھی اب وہ وقت نہیں رہا جب بہویں ماں کی طرح ساس کو مانتی تھی۔ شام کو ریحان واپس آیا تو مدیحہ نے ناراضی سے کہا، سب مجھے باندھ سمجھنے لگے ہیں اور آپ نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ ریحان نے پریشان ہو کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم خود اتنی دور رہتی ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے تمہیں سنبھالنے کی ضرورت نہیں، صرف میری عزت کرو۔ یہ ماں کے تانے، عورتوں کے جملے، یہ سب ختم ہونے چاہیے۔ ریحان خاموش ہو۔ اس کے سامنے ماں کی بیماری، بیوی کی شکایتیں اور گھر کی تلخ فضا سب ایک ساتھ۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مدیحہ اپنی آنکھوں میں نیند کی بجائے بے چینی کی چبھن لیے بستر پر کروٹیں باہر کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور کمرے میں ہلکی روشنی میں ریحان کی پرسکون نیند مدیحہ کے دل میں ایک نئی تپش پیدا کرے۔ ذہن میں محلے کی عورتوں کی باتیں گونج رہی، پتہ نہیں یہ لڑکی کس نصیب سے آئی ہے، اولاد بھی نہیں ہوئی اور ساس سلگ بستر پر سو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا گھر کا۔ مدیحہ نے آہستہ سے آنکھیں بند، مگر ایک چہرہ مسلسل سامنے آتا رہا، غزالہ بیگم کا چہرہ، جو بظاہر نرم مگر مدیحہ کی نظر میں سازشی بن چکا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ریحان اخبار پڑھ رہا اور غزالہ بیگم دوا کھا رہی تھی۔ مدیحہ نے چائے کا کپ ریحان کے سامنے رکھا اور خود کونے میں بیٹھ گئی۔ مدیحہ، تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ غزالہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ مدیحہ نے بنا دیکھے جواب دیا، بھوک نہیں ہے۔ ریحان نے اخبار ایک طرف رکھ کر مدیحہ کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر دوبارہ چائے کی چسکی لینے لگا۔ چند لمحوں بعد مدیحہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ یکدم بولی، ریحان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، لیکن وعدہ کرو کہ جذباتی نہیں ہوگے۔ ریحان نے چونک کر سر کہو، کیا ہوا؟ تمہاری ماں مجھے بانجھ کہتی ہیں۔ ریحان کا چہرہ یکدم سخت۔ کیا؟ کس نے کہا تم سے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، خود سنا ہے میں نے۔ کل وہ اپنی ایک سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تو قسمت کی مار ہوں، بہو آئی بھی تو بانجھ۔ ریحان کی سانس پھولنے، اس نے غصے سے کہا، مدیحہ، تم جانتی ہو امی ایسی بات نہیں کہہ سکتی۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر ہر روز مجھے ان عورتوں کی باتیں سننی، اور اب تمہاری ماں کی زہرآلود باتیں، میں کہاں جاؤں؟ ریحان نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ بس کرو، بہت ہو گیا۔ تمہاری ہر بات میں میری ماں کو کیوں گھسیٹا جاتا ہے؟ وہ بیمار ہیں، بڑی ہیں، ان کی عزت کرو۔ مدیحہ کی آنکھیں نم، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں اب فقط دکھ نہیں، ایک ٹھوس ارادہ بھی تھا۔ دن گزرتے گئے اور مدیحہ نے اپنی خاموشی کو ایک ہتھیار بنا۔ ایک دن جب ریحان دفتر گیا ہوا تھا، غزالہ بیگم نے مدیحہ کو آواز دی، بیٹا، میرا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، ذرا نمکین لسی بنا دو۔ مدیحہ نے دور سے جواب دیا، ابھی مصروف ہوں، خود بنا لیجئے۔ غزالہ بیگم چپ۔ تھوڑی دیر بعد مدیحہ کچن میں آئی تو دیکھا کہ غزالہ بیگم نے خود ہی لسی بنائی ہے اور کانپتے ہاتھوں سے گلاس اٹھا۔ ایک لمحے کو مدیحہ کے اندر کچھ لرز، مگر فوراً اسے احساس کو جھٹک، ڈرامے بازی بہت آتی ہے ان کو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ شام کو ریحان نے جب ماں کی طبیعت پوچھی تو وہ بولی، ٹھیک ہوں بیٹا، بس تھوڑی کمزوری۔ مدیحہ نے سرسری انداز میں کہا، بلایا تھا مگر میں باورچی خانے میں تھی۔ ریحان نے سر ہلایا مگر کچھ کہا۔ مدیحہ نے اپنی ماں کو کال کی اور سارا ماجرا۔ دوسری طرف اس کی ماں نے جواب دیا، اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے، وہ عورت کبھی تمہیں قبول نہیں کرے، تمہیں پل پل کے زخم، اب وقت ہے بدلہ لینے، محبت سے نہیں حکمت سے۔ مدیحہ نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کے چہرے پر اب نئی سختی تھی، آنکھوں میں ایک انجانی روشنی۔ غزالہ بیگم جو ہر رات دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھیں، اب ان ہاتھوں میں تھکن تھی، سوال تھے اور شاید ایک انکہی فریاد کہ بیٹے کی محبت سچ ہے یا بیوی کی کہانی جیتے گی۔ اور مدیحہ، وہ دل سے فیصلہ کر چکی تھی، بدگمانی اب نفرت میں بدل چکی تھی، اور اس نفرت کو وہ خاموشی سے چپ چاپ لیکن پوری شدت سے سمیٹنے لگی تھی۔ صبح کی خنکی ابھی فضا میں باقی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، لیکن اس گھر کی فضا مسلسل بوجھل ہو چکی تھی۔ غزالہ بیگم فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگنے پر اطمینان محسوس کرتی تھی، لیکن آج جیسے کوئی انجانی بے چینی ان کے دل میں چھپی ہوئی۔ ریحان دفتر جا چکا تھا، مدیحہ معمول سے زیادہ خاموش تھی، اور اس کی خاموشی میں کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اس نے ناشتہ بنایا مگر ماں کے کمرے میں جا کر اطلاع دینا گوارا نہ کیا۔ غزالہ بیگم کچھ دیر بعد خود دروازہ کھول کر باہر نکلی تو باورچی خانے میں چولہے پر پڑی خالی کڑاہی کو دیکھ کر واپس لوٹ گئیں۔ 10:30 بجے کے قریب مدیحہ نے آہستگی سے ماں کے کمرے کی چابی لی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دروازے کی دوسری طرف اندر غزالہ بیگم نیم دراز تھی، لیکن جب کچھ دیر بعد اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ دروازہ ٹس سے مس نہ ہو۔ انہوں نے دوبارہ ہینڈل گھمایا، دروازہ بددستور بند۔ مدیحہ، انہوں نے آواز، مدیحہ، دروازہ کھولو بیٹا، لیکن باہر مکمل خاموشی تھی۔ غزالہ بیگم کا دل دھڑکنے لگا، کیا لائٹ چلی گئی ہے؟ شاید مدیحہ سن نہ پا رہی ہو۔ وہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش میں دروازے پر دستک دینے، پھر آواز اونچی کی، بیٹا، میں بند ہو گئی ہوں، کھولو، کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کچن میں مدیحہ چائے کے کپ کے ساتھ بیٹھی اپنی ماں سے فون پر بات کرے، بس امی، آج پہلا سبق پڑھا دیا ہے۔ بند کمرے میں بھوک اور پیاس جب چیخیں بن کر گونجتی ہیں تو غرور خود بخود گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں نے داد دی، شروعات اچھی ہے،
اب دیکھنا وہ خود تمہارے قدموں میں آئی۔ دوپہر کی دھوپ بڑھنے لگی، کمرہ اندر سے بھٹی بن چکا تھا۔ غزالہ بیگم کی شوگر نیچے جا رہی تھی۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ یا اللہ، یہ کیا آزمائش ہے، پانی بھی نہیں۔ یا اللہ، میری بہو کو ہدایت دے۔ ان کے لب خشک ہو چکے تھے، آواز بھاری ہو چکی تھی، مگر وہ بار بار دروازے پر دستک دیتی رہی۔ اندر وقت رک گیا اور باہر مدیحہ کے دل میں نفرت کا طوفان بے رحمی سے گردش تھا۔ شام کے قریب ریحان کی گاڑی گیٹ کے سامنے رکی۔ وہ روز کی طرح تھکے قدموں سے اندر آئی۔ مدیحہ نے صوفے پر لیٹے لیٹے کراہنے کی اداکاری، پیشانی پر پانی کے قطرے چھڑک کر تیمادار بننے کی مکمل تیاری کی تھی۔ ریحان نے قریب آ کر پوچھا، مدیحہ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مدیحہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ بس سر میں شدید درد ہے، دل گھبرا رہا ہے، شاید بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ ریحان فوراً پانی لانے کے لیے اٹھا۔ وہ نرمی سے بولتا رہا، تم نے کچھ کھایا، دوا لی؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اسی وقت غزالہ بیگم کے کمرے سے مدھم سی آواز سن، جیسے کوئی بہت تھکا ہو، نیم بے ہوش انسان پکار رہا ہو۔ ریحان چونک گیا۔ امی؟ اس نے جلدی سے کمرے کی طرف دوڑا، دروازہ کھولنے لگا تو اندازہ ہوا کہ باہر سے بند ہے۔ حیرت اور بے چینی کے ساتھ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تو سامنے غزالہ بیگم زمین پر نیم بے ہوش حالت میں دکھائی دی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور سانس اکھڑی ہوئی۔ امی؟ ریحان نے انہیں سہارا دیا۔ یہ کیا ہوا؟ آپ اندر بند تھی؟ غزالہ بیگم نے بمشکل ہونٹ ہلائے۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، صبح سے پانی تک نہیں۔ ریحان نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، پھر تیزی سے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ ماں کی حالت کو دیکھ کر وہ اندر سے کانپ اٹھا۔ وہ فوراً کچن میں آیا، مدیحہ کو دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا، مدیحہ دروازہ کیوں بند تھا؟ امی صبح سے کمرے میں بند تھی، پانی تک نہیں پیا۔ مدیحہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مجھے کچھ یاد نہیں، شاید صفائی کرتے کرتے دروازہ بند ہو گیا، میری طبیعت بھی تو خراب ہو گئی تھی۔ ریحان نے ایک لمحے کو اسے شک سے دیکھا، پھر ماں کی حالت پر توجہ مرکوز کی۔ غزالہ بیگم بستر پر لیٹی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں، صرف خاموشی، وہ خاموشی جس میں برسوں کی تکلیفیں دفن ہوتی ہیں۔ اس رات جب ریحان ماں کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مدیحہ آئینے میں خود کو دیکھ اور اس کی آنکھوں میں فتح کی جھلک۔ غزالہ بیگم چارپائی پر بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر زردی اور آنکھوں میں تھکاوٹ سی جم گئی تھی۔ پچھلے دنوں کی چپ، محرومی اور بھوکے پیاسے گزرے ہوئے لمحات نے جیسے ان کے اندر کی روشنی چھین لی تھی۔ ریحان کمرے میں داخل ہوا، ماں کو یوں بیٹھے دیکھ کر چونکا۔ امی، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ غزالہ بیگم نے آہستگی سے سر کر لیا تھا بیٹا، خود ہی کچھ بنا لیا۔ ریحان نے سکون کا سانس لیا اور پلٹنے لگا جب غزالہ بیگم کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو دل میں کئی دنوں سے چبھ رہا تھا، ریحان مجھے تم سے ایک بات کرنی۔ جی امی۔ اس دن میں کمرے میں خود سے بند نہیں ہوئی، دروازہ باہر سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے مدیحہ کو آوازیں دی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ریحان کی آنکھوں میں یکدم حیرت ابھری، لیکن ساتھ ہی الجھن بھی۔ امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ مدیحہ نے بتایا تھا کہ صفائی کرتے کرتے دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور وہ بیمار بھی تھی اس دن۔ غزالہ بیگم نے بے بس نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ریحان، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں نے پانی کے لیے ترستے ہوئے دروازے پر کتنی بار دستک دی مگر کسی نے نہیں سنی۔ ریحان نے کچھ کہے بغیر رخ موڑ لیا۔ امی، آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، مدیحہ ایسی نہیں ہے، اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور پیچھے رہ گئی صرف غزالہ بیگم، جن کے چہرے پر اب دکھ کی بجائے خاموشی تاری۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر ایک سسکی آ کر دم توڑ گئی۔ بیٹے پر اندھا اعتماد اب دل کو کاٹنے لگا تھا۔ مدیحہ نے پردے کے پیچھے سے ساری گفتگو سنی۔ دوپہر میں مدیحہ نے نماز پڑھنے کا بہانہ کیا، جائے نماز بچھایا اور آنکھیں بند کر کے دعا مانگی۔ ہونٹ ہل رہے تھے مگر زبان سے نکلا ہر جملہ ذہن میں بجھا ہوا تھا۔ یا اللہ، میری زندگی سے یہ عورت ہٹ جائے، یہ دیوار جو میری خوشیوں کے بیچ کھڑی ہے گر جائے۔ یا رب، مجھے اس کے وجود سے نجات دے۔ وہ سجدے میں گئی اور روتے روتے ہونٹوں سے سرگوشی کی، میرے شوہر کو صرف میرا کر دے یا اللہ، یہ ساس، یہ رکاوٹ، یہ ختم ہو جائے۔ دعا مکمل کرتی اس کے چہرے پر سکون چھا گیا، جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ادھر غزالہ بیگم نے اب ہر بات پر خاموش رہنا سیکھ لیا تھا، وہ اپنے سارے کام خود کر لیا کرتی تھی۔ ریحان اب بھی یہی سمجھتا رہا کہ سب معمول پر ہے۔ اس کی نظر میں بیوی عبادت گزار، خدمت گزار اور نرم دل تھی، اور ماں شاید عمر کے اس حصے میں نازک ہو گئی تھی، ہر بات کو دل پر لیتی تھی۔ ایک رات جب غزالہ بیگم ہلکی بخار میں مبتلا ہوئیں، انہوں نے مدیحہ کو آواز، بیٹا ذرا پانی دے دو۔ مدیحہ جو کمرے میں موجود تھی اس نے سنا مگر چپ۔ چند لمحے گزرے، آواز دوبارہ آئی، کمزور اور لڑکھڑاتی ہوئی۔ مدیحہ نے ہونٹ بھینچے، دل میں کہا جتنا شور مچانا ہے مچا، اب کوئی تمہاری آواز پر نہیں آئی۔ بالآخر غزالہ بیگم چارپائی سے اٹھی، لرزتے قدموں سے پانی کا گلاس بھرا اور خود ہی دوا۔ جب واپس آئیں تو دروازے کے پیچھے کھڑی مدیحہ نے در سے جھانک کر ان کی کمزوری کا منظر دیکھا اور دل ہی دل میں تنزیہ مسکرا۔ اب خود ہی سب کرنا پڑے گا،
تمہیں احساس ہوگا کہ میری جگہ کتنی مضبوط ہے اور تمہاری کیا حیثیت ہے۔ گھر میں سب کچھ چل رہا تھا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، ریحان کا آنا جانا، مگر ان سب کے بیچ رشتے خاموشی سے دراڑ کا شکار ہو رہے تھے۔ یہ سر جنگ اب کھلی لڑائی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ وہ خاموش زہر تھا جو دھیرے دھیرے جسم میں سرایت کر کے سانسیں بھی چھین لیتا ہے۔ غزالہ بیگم کی آنکھوں میں اب فقط ایک ہی دعا باقی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو سچ دکھا دے۔ مگر اس دعا پر بھی مدیحہ کی دعاؤں کی دھول چھا چکی تھی، اور اس گھر کی فضا میں اب صرف اندھے اعتبار، جھوٹی عبادت اور خاموشی کی زہر بھری سانسیں باقی۔ 3 سال بیت چکے تھے، وقت میں بہت کچھ بدلا تھا، چہرے پر نئی لکیریں، لہجے میں تھکن، اور رشتوں میں وہ خالی پن جسے کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک صبح جب مدیحہ نے ہاتھ میں ٹیسٹ رپورٹ دیکھی تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی کی چمک ابھری۔ ریحان، مبارک ہو، میں ماں بننے والی ہوں۔ ریحان کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی، وہ بے اختیار مسکرایا، مدیحہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آہستہ سے بولا، اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ اسی شام وہ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے غزالہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، مدیحہ امید سے ہے۔ غزالہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ میرا پوتا یا پوتی؟ وہ بمشکل خود کو سنبھال سکی۔ برسوں کی دعا آج سنی گئی۔ مدیحہ نے دروازے کی اوٹ سے سب کچھ دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ غزالہ بیگم کا رد عمل فطری ہے، مگر دل میں ایک چنگاری ضرور سلگی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ خبر صرف اس کی خوشی بنے، صرف اس کا فخر بنے، مگر یہ آنسو، یہ دعائیں، یہ محبتیں، یہ سب اب بھی ساس کی جھولی میں جا گرتی تھیں۔ اگلے چند دنوں میں ریحان کی توجہ مدیحہ پر بڑھ گئی۔ پھل، دوا، آرام، ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا تھا، مگر ایک چیز مدیحہ کو ہر روز اندر سے کاٹتی تھی، تنخواہ کا لفافہ جو ہر مہینے ریحان اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ ایک رات مدیحہ نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے بات چھیڑی، ریحان، اب جب ہم والدین بننے والے ہیں تو کیا بہتر نہ ہو کہ تم تنخواہ میرے حوالے کرو؟ میں بہتر طریقے سے بجٹ بنا سکتی ہوں، بچوں کا بھی حساب رکھ سکوں گی۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مدیحہ، امی برسوں سے یہ ذمہ داری سنبھال، ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، اور ویسے بھی وہ سب کچھ تمہارے لیے ہی سنبھال رہی ہیں۔ مدیحہ کے چہرے پر وہی پرانی سختی لوٹ آئی، مگر مجھے خود پر اعتبار نہیں؟ کیا میں اتنی نالائق ہوں کہ اپنے گھر کے اخراجات نہیں سنبھال سکتی؟ ریحان نے پل بھر کو سوچا، مگر پھر تحمل سے بولا، ایسی بات نہیں، لیکن جب تک امی ہے میں انہیں یہ حق دینا چاہتا ہوں۔ مدیحہ نے وہ رات خاموشی سے گزار دی، مگر اگلی صبح اس کے ذہن میں نئی سازش جنم لے چکی تھی۔ اس نے ساس کے کمرے میں داخل ہو کر نرمی سے کہا، امی، آپ کے ہاتھوں میں واقعی اس لیے ریحان آپ کو اپنی کمائی دیتا، میں تو بھی نہیں ہوں، مجھ میں کہاں وہ۔ غزالہ بیگم نے شفقت سے ہاتھ، بیٹا تم بھی سیکھ جاؤ، یہ سب تجربے کی بات۔ مدیحہ مسکرا کر واپس پلٹ، لیکن دل میں ایک فیصلہ کر چکی، اب وہ صرف بیوی نہیں، ماں، اور اس کا یقین تھا کہ ماں بننے کا درجہ سب رشتوں پر۔ اب ہر بات میں مدیحہ ساس کو کاٹ، اگر غزالہ بیگم کہتی کہ دہی نہ کھاؤ تو وہ جان بوجھ کر 2 پیالے اگر وہ آرام کا کہتی تو وہ بازار نکلنے کی ضد کرتی۔ ایک روز جب ریحان گھر پر نہیں تھا، مدیحہ نے دانستہ طور پر دودھ میں نمک ملا دیا جو ساس کی چائے میں گیا۔ غزالہ بیگم نے ایک گھونٹ لیتے ہی پیالہ نیچے رکھا اور مدیحہ کو آواز دی، بیٹا لگتا ہے دودھ خراب ہو گیا ہے۔ مدیحہ نے چہرے پر حیرت طاری کرتے ہوئے جواب دیا، اوہ معذرت امی، شاید نظر نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معمولی بات، مگر ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے وہ غزالہ بیگم کو بتدریج کمزور کر رہی تھی، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر۔ ریحان اب بھی سب کچھ معمول کا سمجھتا رہا، ہر ماں کی تنخواہ ماں کو، دوا اور آرام بیوی کے لیے، اور اپنے لیے صرف توازن کا بوجھ۔ مدیحہ کے دل میں اب ایک ہی خواہش تھی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو مکمل اختیار اس کے ہاتھ میں آ جائے، غزالہ بیگم صرف ایک سنا ہوا نام رہ جائیں، جنہیں ایک کونے کا کمرہ دے کر باقی سارا گھر اس کے قبضے میں ہو۔ وہ جانتی تھی یہ لڑائی صرف بیوی بن کر نہیں جیتی جا سکتی، ماں بن کر، ماں سے ہی مقابلہ کرنا ہوگا۔ گھر کے آنگن میں نیم کا درخت آج بھی خاموش کھڑا تھا، جیسے سب کچھ جانتا ہو مگر زبان پر مہر لگی ہو۔ دیواروں پر پرانی تصاویر اب بھی موجود تھیں جن میں مسکراہٹیں جمی ہوئی تھیں، مگر حقیقت ان سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ مدیحہ کے دل میں برسوں کی چبھن، محرومی اور شکست خوردہ خواہشات ایک ہی سمت میں مڑ چکی تھیں، غزالہ بیگم کو مکمل طور پر ختم کرنے کی طرف۔ ماں بننے کی خبر کے بعد بھی ریحان کی توجہ کا بڑا حصہ بددستور ماں کی طرف مائل رہا، اور تنخواہ اب بھی ہر مہینے کے پہلے دن غزالہ بیگم کے ہاتھ میں رکھی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ مدیحہ کو ہر بار اندر سے کھا جاتا۔ اس روز وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے مخاطب تھی، جب تک یہ عورت زندہ ہے میری خوشیاں آدھی رہیں گی، یا وہ رہے گی یا میں۔ اس کے دماغ میں پہلی بار کوئی ایسا خیال نہیں بلکہ منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اندر کی نرمی، اخلاق اور انسانیت سب دفن کر چکی۔ دوپہر کے وقت جب ریحان دفتر جا چکا تھا اور ملازمت چھٹی پر تھی، مدیحہ نے آہستہ سے کچن کی الماری سے تیل کی بوتل نکالی۔ اس نے زینے کی آخری 3 سیڑھیوں پر تیل پھینکا، بالکل ایسے کہ جیسے صفائی کے دوران کچھ گر گیا ہو، پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اندر آ گئی۔ امی، اس نے آواز دی، اوپر آئیں۔
چھت پر آپ کے لیے دھوپ والی کرسی رکھی ہے، بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیجیے۔ غزالہ بیگم کو مدیحہ کے لہجے میں کچھ عجیب محسوس ہوا، مگر وہ ماں تھیں اور اب بھی دل کے کسی کونے میں بہو کے لیے بھروسہ باقی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر جیسے وہ آخری سیڑھی پر پہنچی ان کا پاؤں پھسلنے ہی والا تھا کہ نیچے کی ریلنگ تھام لی۔ دل تیز دھڑکنے لگا، سانسیں پھول گئیں۔ مدیحہ دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے قدرت نے آخری لمحے میں اس کا وار روک دیا ہو۔ غزالہ بیگم تھوڑی دیر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی، پھر نیچے اتر کر واپس اپنے کمرے کی طرف چلی۔ مدیحہ دانت پیس کر رہ گئی، اس کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ اب بھی بچ گئی، یہ عورت تو موت کو بھی شکست دینے والی نکلی۔ غصے سے بپھری ہوئی وہ خود ہی سیڑھیوں کی صفائی کے بہانے اوپر جانے لگی، اور جیسے ہی تیل پر قدم رکھا ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ مدیحہ کا توازن بگڑا، پاؤں پھسلا اور وہ زور سے نیچے آ گری۔ سر کے پیچھے زینہ لگا اور کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ ایک لمحے کے لیے سانس رک گئی۔ گھر کے اندر خاموشی چھا گئی، مگر چند لمحوں بعد غزالہ بیگم دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ انہوں نے بہو کو زمین پر گرے پڑے دیکھا، بے سد بے جان، اور خون کی ایک لکیر زینے سے بہتی ہوئی۔ مدیحہ! ان کی چیخ ریحان تک پہنچ گئی، جو کام سے جلدی واپس آنے کے لیے نکل چکا تھا اور دروازے پر ہی تھا۔ ریحان اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ ایمبولینس بلائی گئی، اسپتال لے جایا گیا، اور کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر نے خاموش لہجے میں کہا، ہمیں افسوس ہے، حمل برقرار نہیں رہا۔ ریحان کی دنیا جیسے تھم گئی، وہ کرسی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ۔ غزالہ بیگم ایک طرف آنکھوں میں آنسو، مگر اندر دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ نہ جانے کیوں انہیں محسوس ہوا کہ یہ حادثہ صرف حادثہ نہیں۔ گھر واپسی پر مدیحہ خاموش تھی، درد سے چوئی مگر شکست خوردہ نہیں۔ اس کے چہرے پر دکھ تو تھا، مگر آنکھوں میں وہی چمک باقی تھی، ضد کی، نفرت کی اور دوبارہ وار کرنے کی۔ غزالہ بیگم نے اس کے لیے پھل اور دوا لانے کی کوشش کی، مگر مدیحہ نے ہاتھ جھٹک دیا۔ میں خود سب کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ریحان نے ماں کی طرف دیکھا، پھر بیوی کی طرف۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، بس وقت کو الزام دے رہا تھا، مگر وقت خاموش تماشائی نہیں ہوتا، وہ یاد رکھتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس بار مدیحہ اپنی ہی سازش کا شکار ہو چکی تھی، لیکن یہ صرف ایک قدم تھا، وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا اگلی بار وار کامیاب ہوگا۔ اور غزالہ بیگم، وہ پہلے سے زیادہ چوکنی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ سوال ضرور جاگنے لگا تھا، کیا میری بہو میری موت کی دعائیں کرتی ہے؟ ہسپتال سے واپسی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ گھر کی فضا بظاہر پرسکون تھی، مگر اندر ہی اندر ایک نئی خلید جنم لے چکی۔ مدیحہ کے چہرے پر اب نکاہت کے ساتھ ساتھ ایک نئی چالاکی بھی جھلکتی تھی، اور غزالہ بیگم کی آنکھوں میں مسلسل ایک سوال تھا، وہ سوال جو دل میں ہر لمحہ گونجتا مگر زبان پر نہ آتا۔ ریحان ہر رات مدیحہ کے پاس بیٹھتا، اسے تسلی دیتا اور غم بانٹنے کی کوشش کرتا، مگر مدیحہ خاموش رہتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ہچکچا رہی ہو۔ آخر کار اس نے ایک شام ریحان کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے، ریحان، اگر میں کچھ کہوں تو تم یقین کرو گے؟ ریحان چونک گئے، تمہیں ابھی کچھ بھی کہنے سے گریز کرنا چاہیے، تم کمزور ہو ذہنی طور پر بھی، مگر کہو کیا بات ہے؟ مدیحہ نے نم آنکھوں سے رخ پھیر لیا۔ میں نے خود سیڑھیوں پر تیل نہیں گرایا تھا، مجھے یقین ہے وہ تیل کسی اور نے جان بوجھ کر ڈالا تھا۔ ریحان کا دل دھڑکنے لگا، کسی اور؟ کون؟ مدیحہ نے ہچکچاتے ہوئے ایک بے حد معصوم لہجے میں کہا، میں کیسے کہوں؟ مگر وہ جگہ امی کے کمرے کے بالکل باہر ہے، اور وہ ہی کہہ رہی تھیں کہ میں اوپر جاؤں، دھوپ میں بیٹھوں۔ مجھے شک ہے ریحان، شاید انہوں نے ہی۔ ریحان کا دل بیٹھنے لگا۔ مدیحہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی؟ مدیحہ رونے لگی۔ میں الزام نہیں لگا رہی، صرف اپنا درد بانٹ رہی ہوں۔ اگر وہ میری ماں ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، میں تو بس یہی سوچ رہی ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ریحان کے دل میں ایک بار ایک دھند سی چھانے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایسی نہیں، مگر حالات، واقعات اور اب یہ دعویٰ سب کچھ بے یقین کرنے لگا تھا۔ اگلی صبح وہ سیڑھیوں کی طرف گیا جہاں حادثہ پیش آیا تھا۔ سیڑھیوں کے کنارے تیل کے داغ ابھی بھی باقی تھے، جو صفائی کے باوجود مکمل ختم نہ ہو سکے۔ اس نے دیوار کا کونا دیکھا جہاں سے تیل پھسل کر نیچے تک آیا تھا، ٹھیک اسی جگہ جہاں اس کی بیوی گری تھی۔ ریحان نے ماں کے کمرے میں داخل ہو کر سخت لہجے میں پوچھا، امی، کیا آپ نے اس دن سیڑھیوں پر صفائی کی تھی؟ غزالہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، صفائی تو تمہاری بیوی کرتی ہے، تم جانتے ہو۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے اسے اوپر بھیجا تھا اور اسی وقت تیل پڑا ہوا تھا۔ غزالہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ ریحان، تمہیں مجھ پر شک ہے؟ تم اپنی ماں پر الزام لگا رہے ہو؟ ریحان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں امی، میری بیوی نے بچہ کھو دیا ہے اور سیڑھیوں پر تیل آپ کے کمرے کے پاس۔ غزالہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، میری جھولی میں تم نے بچپن میں سر، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ میں اپنی بہو اور اپنے آنے والے پوتے کو نقصان پہنچاؤں گی؟ ریحان خاموش کھڑا رہا، وہ چاہ کر بھی نہ ہاں کہہ پایا۔ غزالہ بیگم نے دل تھام کر کہا، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو پھر میرے وجود کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ریحان آہستہ سے
پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا اور غزالہ بیگم کی آنسو تکیے میں جذب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد گھر کی فضا مزید ٹھنڈی پڑ۔ مدیحہ بظاہر خاموش تھی مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا، شاید اس نے پہلی بار کسی جنگ میں فتح حاصل کی ہو۔ ہر رات وہ جائے نماز پر بیٹھتی، ہاتھ اٹھاتی اور آہستہ سے دعائیں مانگتی، یا اللہ میرا حق مجھے دے، ہر رکاوٹ ختم کر دے، ہر سازش میرے حق میں بدل۔ ریحان اب ماں کے کمرے میں کم جاتا۔ غزالہ بیگم بھی کچھ کہتی نہ تھی، وہ جان گئی تھی کہ اب ان کے الفاظ بھی بے وزن ہو چکے ہیں۔ بیٹے کا دل اب ان کے لیے نہیں دھڑکتا، اس پر اب کسی اور کے مٹھاس نے قبضہ کر لیا ہے۔ مدیحہ نے اب ایک اور دروازہ کھول دیا تھا، الزام کا، اور اس دروازے سے جو ہوا اندر آئی تھی وہ اب صرف دیواریں گراتی جائے گی۔ وہ جانتی تھی ایک ہی وار سے دشمن کو گرانا ممکن ہے، مگر بدگمانی کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے، اب باقی حملے آسان ہوں گے۔ اور غزالہ بیگم، وہ صرف صبر کا دامن تھامے تقدیر کے کھیل کو دیکھ رہی، چپ چاپ، بے آواز اور تنہا۔ گھر کی فضا مسلسل سرد پڑتی جا رہی۔ غزالہ بیگم ہر دن ایک کونے میں خاموش بیٹھے گزارتی، نہ کسی سے شکایت، نہ کسی سے شکوہ۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن، بیٹے کی بے رخی کا دکھ اور بہو کی چالاکی کی گہرائی صاف جھلک۔ مدیحہ نے یہ خاموشی کمزوری سمجھ لی تھی، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آخری قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب غزالہ بیگم کا سایہ بھی برداشت نہیں۔ ایک دن ریحان دفتر سے واپس جلدی آیا تو دیکھا مدیحہ رو رہی، اس کے ہاتھ میں پھٹے کپڑے، ایک ٹکڑا تھا اور ماتھے پر معمولی خراش۔ کیا ہوا مدیحہ؟ یہ زخم کیسے لگے؟ ریحان پریشان سا ہو۔ مدیحہ نے کانپتی آواز میں کہا، تمہاری ماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کچن میں گیس ختم ہو گئی ہے تو وہ برس پڑی، اور پھر ریحان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، آج میں فیصلہ کر کے رہوں گا۔ وہ تیز قدموں سے ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ غزالہ بیگم تکیے سے لگ کر قرآن پڑھ رہی تھی۔ ریحان نے زور سے دروازہ کھولا اور بغیر کسی تمہید کے گرج کر بولا، کیا آپ اتنی گر سکتی ہیں کہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ غزالہ بیگم نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ ریحان، ہوش میں ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جھوٹ؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ روز روز یہی شکایتیں اور اب زخم بھی، یہ سب اتفاق ہے؟ ریحان کا لہجہ زہر سے بھرا ہوا تھا۔ غزالہ بیگم نے آنکھوں سے بہتے آنسوں کو روکنے کی کوشش کی۔ ریحان بیٹا، تم ہی تو میرا مان تھے، کیا اتنا بدل گیا ہے سب کچھ؟ امی، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا یہ گھر چھوڑ دے یا پھر مدیحہ جائے گی، میں مزید یہ زہر نہیں جھیل سکتا۔ غزالہ بیگم نے جیسے یہ الفاظ سنے ان کے ہاتھ سے قرآن نیچے گر گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، ریحان کے قریب آئیں اور لرزتی آواز میں بولی، تمہیں اپنی ماں پر شک ہو گیا ریحان؟ تم نے اس عورت کے کہنے پر میرا اعتبار توڑ دیا۔ ریحان نے رخ پھیر، آپ خود دیکھ رہی ہیں حالات، اب بس۔ اور وہ لمحہ جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا آ گیا۔ ریحان نے غصے میں ماں کا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ غزالہ بیگم کے قدم لڑکھڑائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، مکافات کی چکی چلے گی ریحان، سب کچھ پیس ڈالے گی، جو بویا ہے وہی کاٹو گے۔ دروازہ بند ہوا اور غزالہ بیگم گھر سے باہر سائے کی مانند نکل گئی۔ ان کا بستر، ان کی تسبیح، ان کی دوا کی شیشیاں سب کمرے میں رہ گئی، صرف وہ نہیں تھی۔ مدیحہ کھڑکی کے پردے کے اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، چہرے پر اطمینان، ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے رحمی کی چمک۔ چند گھنٹوں بعد اس نے اپنی ماں، بہنوں اور خالہ کو بلا لیا۔ گھر میں کہکے گونجنے لگے، میٹھے پکوان بننے لگے اور ہر کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ مدیحہ کے میکے والے ایسے ہیں جیسے کسی فتح کا جشن منانے آئے ہوں۔ اب یہ گھر صرف تمہارا ہے بیٹی، ماں نے سینے سے لگا کر کہا، اب یہاں صرف تمہاری حکومت چلے گی، باقی سب پرانی باتیں ہو گئیں۔ ریحان، جو اپنی ماں کو نکال کر بیٹھا تھا، ان آوازوں سے پریشان ہو کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دل بوجھل تھا، مگر انا کا زخم اسے خاموش رکھے ہوئے تھا۔ غزالہ بیگم، جن کے بغیر یہ گھر آباد نہیں ہوتا تھا، اب کہیں کسی خاموش گلی کے کونے میں ایک بوڑھی چرپائی پر بیٹھی ہوں گی اور دعاؤں کی بجائے اب صرف بد دعاؤں میں مصروف ہوں گی۔ اور مدیحہ، وہ جانتی تھی ایک ماں کو گھر سے نکالنا جیت نہیں، لیکن اگر مقصد مکمل اختیار حاصل کرنا ہو تو یہ قربانی ضروری تھی، مگر جو دعا کسی ماں کی سسکیوں سے نکل وہ آسمان چیر کر اثر دکھاتی ہے۔ غزالہ بیگم کی بد دعا ہوا میں تیرنے لگی تھی، مکافات کی چکی چلنے کے لیے تیار۔ وقت کبھی خاموش رہتا ہے، کبھی چیخ کر انتقام لیتا ہے۔ غزالہ بیگم کی بد دعا جیسے ہوا میں تحلیل ہو کر کسی چھپے ہوئے نظام کا حصہ بن چکی تھی۔ مدیحہ کے کہکے، اس کی فتح کی خوشبو اور گھر پر اس کی مکمل حکومت ایک خوش فہمی کے سائے میں پروان چڑھ۔ اب وہ ریحان کی تنخواہ بھی سنبھالتی تھی، بازار کے چکر بھی لگاتی، دوستوں کو مدعو بھی کرتی اور کبھی کبھی اسی سیڑھیوں پر بیٹھ کر چائے بھی پیتی جہاں کبھی اس نے سازشوں کے بیج بوئے تھے۔ ریحان اب بھی خاموش رہتا تھا۔ ایک دن دوپہر کی دھوپ نر گھر میں نئی ملازمت صفائی کر رہی تھی۔ سیڑھیوں کے کونے میں رکھی سرف کی بالٹی اس نے ذرا سی لاپرواہی سے موڑ پر چھوڑ دی۔ پانی اور سرف کے ملے جلے اثر سے
آخری زینہ ہموار آئینے کی طرح چکنا ہو چکا تھا۔ مدیحہ اپنے موبائل پر بات کرتے ہوئے نیچے آ رہی تھی، اس کے قدم تیز، لہجہ بلند اور چہرہ غرور سے دمک رہا تھا۔ امی، میں کہہ رہی ہوں یہ گھر اب مکمل میرا ہے، کوئی روکنے والا نہیں رہا۔ وہ پرانی عورت تو بد دعا دیتی ہوئی گئی تھی، میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے اگلے ہی لمحے ایک چیخ آسمان چیرتی ہوئی بلند ہوئی۔ مدیحہ کا پاؤں پھسلا، توازن بگڑا اور وہ پوری طاقت کے ساتھ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آ گری۔ کمرے میں گونجتی ہنسی یکدم ماتم میں بدل گئی۔ ریحان دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ مدیحہ فرش پر بے سدھ پڑی، اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر زبان سے کوئی آواز نہ نکل رہی تھی۔ دونوں ٹانگیں زاویے سے مڑی ہوئی تھی اور چہرہ درد کی شدت سے سفید ہو چکا تھا۔ ایمبولینس، ہسپتال، ایک کے بعد دوسرا ٹیسٹ اور پھر ڈاکٹر کا وہ جملہ جو ہر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دونوں ٹانگوں میں پیچیدہ فریکچر ہے، مکمل آرام اور طویل معذوری کا امکان ہے۔ مدیحہ کے ہوش میں آتے ہی اسے خود پر یقین نہ آیا۔ وہ جو دن بھر گھر بھر میں چکر لگاتی تھی اب بستر پر بے حس و حرکت پڑی۔ ریحان نے ابتدا میں تیمارداری کی، دوا، نرس، سہارا، سب کچھ، لیکن جیسے جیسے دن گزرے مدیحہ کی شکایتیں بڑھتی گئیں اور ریحان کا صبر گھٹتا گیا۔ اب وہ نہ صرف جسمانی طور پر معذور تھی بلکہ اس کے اندر کا غرور بھی آہستہ آہستہ اپنی موت مر رہا تھا۔ ایک دن ریحان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک پلندہ تھا۔ مدیحہ نے کمزور آواز میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ ریحان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نگاہ پھیر۔ طلاق کے کاغذات۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مدیحہ کا جسم تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، اب روح پر آخری وار ہو گیا۔ ریحان، تم بھی؟ ہاں میں بھی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ جس گھر کو تم نے نفرت سے برباد کیا، جس ماں کو تم نے بے عزت کر کے آج اسی کے بد دعا نے تمہیں بستر تک پہنچا دیا ہے، مگر میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تمہاری جنگ، تمہاری سازش، تمہاری اکڑ سب ختم ہو چکی ہے۔ مدیحہ نے آنکھیں موند، آنسو بہنے لگے، لیکن اب کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی سہارا دینے والا نہ رہا۔ چند دن بعد ایک ایمبولینس اسے اس کے میکے کے دروازے پر چھوڑ۔ جس ماں نے اسے ساس کے خلاف اکسایا تھا وہ بہو کی معذوری کا بوجھ بننے سے کترانے لگی۔ گھر کی روشنی، آوازیں، سازشیں سب چھن چکی اور کہیں دور کسی دارالامان کے ایک کونے میں غزالہ بیگم ایک سادہ سی جائے نماز پر بیٹھی۔ ان کے لبوں پر تسبیح تھی مگر آنکھوں میں سکون۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں خزاں کسی خنکی، درختوں سے جھڑتے پتے جیسے کسی کہانی کا اختتام سنا رہے ہوں۔ مدیحہ کو معذور ہوئے کئی ہفتے بیت چکے تھے۔ گھر کی رونق، آوازیں اور وہ جھوٹی شان و شوکت سب ماضی بن چکے تھے۔ ریحان خاموش، سنجیدہ اور تنہا سا رہنے لگا تھا۔ ماں کی کمی اس کے وجود میں اب گونجنے لگی، جیسے ہر خاموش کمرہ غزالہ بیگم کو آواز دے رہا ہو، مگر انا کی دیوار اب بھی درمیان میں حائل تھی۔ اسی دوران پرانی ملازمہ شمیم بیگم جو مدیحہ کے حادثے کے بعد چھٹی پر چلی گئی تھی اچانک واپس آئی۔ ریحان نے حیرت سے پوچھا، تم کہاں تھی شمیم خالہ؟ شمیم نے نظریں جھکا لی، پھر دھیرے سے بولی، بیٹا میں تو اس دن سے بے چین ہوں جو مدیحہ بی بی گری اور میں سچ نہ بول سکی۔ ریحان چونکا، کیا مطلب؟ کیا سچ؟ شمیم نے گہری سانس لی۔ سیڑھیوں پر صرف میں نے نہیں گرایا تھا، میں نے وہ بالٹی زینے سے بہت دور رکھی تھی۔ وہ مدیحہ بی بی ہی تھی جنہوں نے خود جا کر وہاں تیل جیسا مواد گرایا تھا، شاید غزالہ بیگم کے لیے۔ ریحان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، قدم لڑکھڑا گئے اور دل جیسے کسی نازک شیشے کی طرح ٹوٹنے لگا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز لرز گئی۔ ہاں بیٹا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ان کے الفاظ تھے، اب کی بار بار کامیاب ہوگا۔ ریحان کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 3 سالوں کے مناظر کسی فلم کی طرح دوڑنے لگے۔ ماں کی خاموشیاں، بہو کے الزام، اپنا شک اور وہ لمحہ جب اس نے ماں کو گھر سے نکالا تھا۔ یا اللہ، میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دیا؟ وہ زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رو پڑا۔ شمیم بیگم خاموشی سے دروازے سے باہر ہو گئی اور ریحان جیسے ملبے میں دبا ہوا شخص صرف ایک دعا مانگ رہا تھا، میری ماں سلامت ہو، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار۔ وہ ماں کی تلاش میں نکلا، رشتہ داروں سے، محلے سے، مسجدوں اور اولڈ ہاؤسز تک۔ آخر کار کئی دنوں بعد اسے ایک دارالامان کی فہرست میں ایک نام دکھائی، غزالہ بیگم بنت سلیم الدین۔ اس کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہ تیزی سے اس دارالامان پہنچا اور منتظر نظروں سے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ کمرے کے کونے میں سفید دوپٹے میں لپٹی ایک خاموش سی عورت جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، چہرہ پہلے سے جھریوں سے بھرا ہوا، آنکھیں دھندلی مگر سکون سے بھرپور۔ ریحان نے قدم آہستہ آہستہ بڑھائے، پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ امی؟ غزالہ بیگم نے گردن اٹھائی، نظر اس پر پڑی، لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، آنکھیں چندھیا گئی اور تسبیح ہاتھ سے گر گئی۔ ریحان دوڑ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں ظالم بن گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، آپ کی محبت، آپ کی قربانی سب بھلا بیٹھا۔ غزالہ بیگم کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، ہاتھ ریحان کے سر پر رکھے اور لبوں پر صرف یہی الفاظ تھے، میں نے کبھی بد دعا نہیں کی بیٹا، صرف رب سے انصاف مانگا تھا۔ ریحان نے ماں کے ہاتھ تھام لیے، چلیے امی، گھر چلیں، وہی گھر جس کی دیواریں آپ کے بغیر خاموش تھیں۔ اب میں نہیں،
آپ کی مرضی چلے گی۔ اسی شام غزالہ بیگم اس گھر میں واپس داخل ہوئی جہاں انہیں دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ در و دیوار جیسے شرمندہ تھے اور ہوا میں خاموشی کی معافی گونج رہی تھی۔ مدیحہ کمرے میں بے بس خاموش لیٹی۔ جب غزالہ بیگم کمرے کے دروازے پر پہنچی تو مدیحہ نے نظریں چرائی، لب ہلنے لگے مگر آواز بند ہو گئی۔ غزالہ بیگم نے صرف ایک نظر ڈالی پھر پیچھے مڑ گئی، نہ تانا نہ شکوہ، صرف سکون سے لبریز خاموشی، کیونکہ جنہیں رب عزت دے انہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ریحان نے ماں کے قدموں کو چوما اور اس رات گھر کی فضا میں برسوں بعد ایک حقیقی سکون اترا۔ مکافات عمل مکمل ہو چکا تھا اور انصاف ہو چکا تھا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا گیا ظلم کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ان کی آہ اور بددعا تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ جھوٹ اور سازش وقتی فائدہ دے سکتے ہیں مگر انجام ہمیشہ سچ اور عدل کے حق میں ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔